الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک بہت بڑا حکم دیا ہے۔ گویا کہ اسلام کا جو تیسرا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب اللہ نے جب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اللہ نے جب ایمان والوں کو مخاطب کیا تو گویا کہ جو غیر مسلم تھے وہ اس سے نکل گئے، تو مسلمانوں کا ایک دائرہ بن گیا کہ اس دائرے کے اندر سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اب ایک دوسرا دائرہ ہے کہ جب یہ کہا کہ اے ایمان والو، تو گویا کہ جو غیر مسلم تھے وہ سارے کے سارے اسلام کے دائرے سے نکل کر غیر مسلموں کے دائرے میں چلے گئے، دوسرے دائرے میں چلے گئے۔ تو روزہ یہ مسلمانوں پر فرض ہے، غیر مسلموں پر فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ آج مسلمان روزے پر عمل کتنا کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا۔ آج اگر باہر کے ماحول میں دیکھا جائے تو دیکھ کر بڑا ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ دیکھیں ایک مسلمان کہ رمضان کے اندر بھی وہ سرعام کھا رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو مخاطب کر کے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اب اس کو اللہ نے خطاب کر کے ایمان کے دائرے میں اس کو داخل کر دیا کہ یہ ایماندار ہے۔ تو گویا کہ جب یا ایھا الذین آمنوا فرمایا تو جو غیر مسلم تھے وہ اس فرضیت سے باہر نکل گئے، ان پر فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا عمل دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہا۔ دکان کے باہر، ہوٹل کے باہر بڑی کنات لگی ہوئی ہے، اب وہ کنات لگا کر اندر سارا کھانا پینا وہ جاری ہے۔ صبح اٹھ کے گھر میں ناشتہ بھی ہو رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہو رہا ہے، رات کا کھانا بھی ہو رہا ہے، وہ کہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ چلو رات کا تو سمجھ آتا ہے کہ ہاں رات افطاری کے بعد آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جو صبح 8 بجے کا ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرے بھائی، سال کے 11 مہینے کھایا، تو اگر اللہ نے ایک مہینہ جو منع کر دیا ہے کہ ایک مہینہ صبح سے لے کر شام تک، صبح سحری سے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، تو گویا کہ یہ روزے کی تعریف ہے کہ وہ رکنا ہے کھانے سے، پینے سے، جماع کرنے سے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ تو بڑے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک کام سے اللہ نے منع کیا ہے لیکن ہم منع نہیں ہو رہے۔ اب جب ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تو پھر بھائی کرونا وائرس نے تو آنا ہی ہے، پھر تو اس چھوٹے کرونا کا نہیں بڑے کرونا کا انتظار کیا جائے پھر۔ اور پھر مسلمان روزہ چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، روزہ ایک عادت ہے تو یہ شوقیہ رکھ لیتے ہیں، اور جی روزہ رکھنا یہ تو صرف دیندار لوگوں کا کام ہے، جو مسجد میں لوگ جاتے ہیں بس ان کا کام ہے، جن کا تعلق دین کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے ان کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے۔ بھائی جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، یہ کلمہ پڑھا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس پر رمضان کا روزہ فرض ہے، خواہ عاقل بالغ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اب اسلام نے ایک چیز کو ضروری قرار دیا، اور روزے کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی،
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ روزہ کوئی عام عبادت نہیں بلکہ بہت بڑی عبادت ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا اس کی خود میں جزا دوں گا۔ اور روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت کا ایک دروازہ الگ رکھا ہے کہ اس باب الریحان سے صرف روزے دار اندر داخل ہوں گے۔ تو گویا کہ ان کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا جائے گا۔ اب روزے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ خود دیں گے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو روزہ نہ رکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ اب روزہ نہ رکھ کر بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، ہاں جی روزہ کھلوا رہے ہیں۔ بھئی کن کا روزہ کھلوا رہے ہیں؟ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ دیکھیں کتنے افسوس والی بات ہے کہ ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا، اس کا روزہ کھلوایا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ افطاری کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، اور یہ مذاق کرنے والا کوئی امریکہ انڈیا سے آنے والا بندہ نہیں ہے، یہ ایک مسلمان ہے کہ جو رمضان کو رمضان نہیں سمجھ رہا۔ اللہ نے اس کو رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ یہ نہیں رکھ رہا۔ حالانکہ جب اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا تو گویا کہ ایمان والوں پر روزے فرض ہیں، تو غیر مسلم نکل گئے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک مسلمان وہ بھی غیر مسلموں والا کام کر رہا ہے، حالانکہ یہ زبان سے یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو گویا کہ نماز پڑھ رہا ہے، کلمے کا اقرار کر رہا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ رہا۔ اور روزہ نہ رکھ کر یہ کہتا ہے بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بیمار ہوں۔ ٹھیک ہے، واقعتاً جو ایک آدمی بیمار ہو، شریعت نے اس کے متعلق فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ تم میں سے کوئی بندہ بیمار ہے یا کوئی سفر پر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ لیکن ایک ہے جینون بیمار کہ جس کو واقعتاً بیماری ہے، اور ایک ہے رمضانی بیمار کہ رمضان جب آتا ہے تو اس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو رمضانی بیمار ہیں کہ رمضان آنے پر جو بیمار ہو جاتے ہیں آگے پیچھے بالکل ٹھیک، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہے۔ اب جو رمضانی بیمار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کا کتنا بڑا حکم چھوڑ رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف روزہ تم پر فرض نہیں بلکہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے؟ اللہ نے پہلے لوگوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، کیونکہ جب ایک چیز کے اندر گویا کہ کسی ایک کام یا ایک پریشانی میں جب کافی لوگ جمع ہوں تو پھر ہر ایک آدمی کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہاں جی میری پریشانی زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی دیکھیں باقی لوگ بھی تو اس پریشانی میں شامل ہیں، تو اس لیے میری پریشانی بڑی پریشانی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، تو پہلے لوگ جو تھے وہ بھی روزے رکھتے تھے، تو اس لیے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے اور اس امت پر بھی روزے فرض ہیں۔ تو اللہ نے جب یہ بات فرمائی تو اس کے ساتھ ہر ایک آدمی کو ایک حوصلہ ہو جاتا ہے کہ صرف یہ حکم میرے لیے نہیں ہے بلکہ جو پہلے لوگ تھے ان کے لیے بھی اللہ نے یہ حکم ان کو دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا۔ بھائی دفتر جایا جاتا ہے، دہاڑی لگانے کے لیے ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے بعد گھر کے سارے کام ہو رہے ہیں، دکان کھل رہی ہے اور دکان پر 12 گھنٹے یہ آدمی بندہ بیٹھ رہا ہے، تو وہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن وہ سارے کام اس کے اپنے نفع کے ہیں۔ لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم کہ جس کے اندر اللہ نے اس بندے کے لیے بہت بڑا آخرت کا نفع رکھا ہے، اب اس آخرت کے نفع کو اس آدمی نے بالکل چھوڑ ہی دیا۔ تو اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو رمضان کے روزے رکھنے اور روزوں کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔